اور جو علی علی نہیں کرتا وہ منافق ہو جاتا ہے. کیونکہ رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے کہ علی تجھ سے مومن کبھی بغض رکھ نہیں سکتا، ارے علی تجھ سے منافق کبھی محبت کر نہیں سکتا. ایمان کی پہچان. اب یہ کوئی دارالفتہ کے مفتی کا فتویٰ نہیں ہے بھائی، نہ کسی جماعت کے ملا کا ہے تو قول ہے، بلکہ رسول اللہ کا قول ہے، جناب محمد رسول اللہ کا قول ہے کہ علی تجھ سے مومن کبھی بغض رکھ نہیں سکتا اور منافق کبھی تجھ سے محبت کر نہیں سکتا. اور حضرت علی فرماتے ہیں کبھی میں مومن کی ناک پر تلوار سے وار کر دوں تب بھی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، اور کبھی میں منافق کو حد پار کے برابر سونا بھی دے دوں تو تب بھی مجھ سے محبت کر نہیں سکتا. علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت دین کی پہچان ہے. کل شہادت علی کریں اور قرآن ہدایت ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اب علی جدھر چلیں گے ہدایت ادھر چلیں گے، علی جدھر چلیں گے اسلام ادھر چلیں گے، علی جدھر جائیں گے ایمان ادھر. کیا کرنا اس میں کوئی گنجائش نہیں. اب قرآن نے فرما رہا ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے. مزید بات ہے ایک مفسر ہے، تفسیر لکھنے والے ہوتے ہیں مفسر، قرآن تفسیر بھی لکھتے ہیں، ترجمہ بھی لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمارے اکابرین کہ 300 سے زائد آیت تو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی قرآن کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے سب سے بڑے عالم، بہت بڑے عالم، آپ فرماتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی کا قرآن کتنی بار تذکرہ ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتنی بار پڑھا ہے؟ بہت جگہ ہے. تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ علی کی شان ہے. اس لیے کہ اللہ ایمان والوں سے جو مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے پر فرض کیے، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو ان ایمان والوں کا امیر المومنین علی مولا ہے، ان کا مولا علی ہے، اول علی ہے. اس آیت میں مومنوں کا مولا علی ہے، مومنات کا مولا علی ہے، امیر المومنین تمام مومنوں کے امیر ہے، مولا ہے. اس آیت میں اول علی ہے. علی مولا کی شان میں بے شمار آیتیں کریمہ نازل ہیں، بے شمار. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. اور اپنے مال میں سے اللہ کی محبت کے لیے حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اپنے قریبی رشتے دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، ان لوگوں کو اللہ کی محبت کے لیے ان کے اوپر مال خرچ ہو، اپنے مال میں سے حصہ یعنی کہ زکات. والیتامى والمساکین والسائلین اور سوال کرنے والوں کو سوال کرو. تو یاد ہے تمہارے در پر کہ بھوکا ہوں، کپڑے نہیں ہیں، مسافر ہوں، سارے سامان نہیں، پریشان آ گئے، کوئی کسی نے سوال کر دیا مستحق ہے تو اس کی جھولی میں ڈالو. تو آپ مالا اپنے مال میں سے اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی الفت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کسی مسکین، کسی یتیم، کسی بیوہ،
किसी बेसहारा किसी साहिल को जो नहीं कर देना अपने माल में से अल्लाह की मोहब्बत इस साल सदा और नमाज कायम करो आप ज़कात और ज़कात दो। अब इस आयत करीमा में जो माल है बंदे के पास ये हकीकी माल बंदे का अर्जी तौर पर बंदा इसका मालिक है, इसका हकीकी मालिक अल्लाह है। अल्लाह तो उसकी जान के मालिक है, जो उसके जिस्म में रूह है, जो ये मट्टी का जिस्म है, जो आज नहीं कल मट्टी में मिलकर खाक हो जाएगा, ये दुनिया फना हो जाएगी, इसका हकीकी मालिक तो अल्लाह है, बंदा थोड़ी। बंदे की हैसियत ये है कि जब तक उसके जिस्म में रूह प्रवास कर रही है, चल रही है, उतर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, जब तक ये सांस रवा दवा है, बंदे का ताल्लुक इस दुनिया से है। जहाँ सांस टूट गई बंदे का ताल्लुक दुनिया से। जितना सोना है, जितना चांदी है, जितना माल है, जितना जर है, जितना भी है, सब धरा की तरह रह गया। बंदा कपड़े में लपट चला गया, कुछ रहा उसका। बोल सकता है कोई ये मेरे दादा की मिल गया था, दादा को मानकर मिल गया, दादा का रहा था, दादा तो खत्म हो चुका। तो हकीकी मालिक अल्लाह है, फिर भी अल्लाह ये कहता है कि और तुम्हारे माल में से अल्लाह की मोहब्बत, नबी कुर्बा उसकी मोहब्बत में अपने माल में से अपने रिश्तेदारों को अपने कुर्बा और मिस्किनों को दो, यतीमों को दो, और साइड करने वालों को और ज़कात निकालो। ज़कात बंदों के ऊपर कोई बोझ नहीं है, बंदे के ऊपर है कोई पार नहीं डाल दिया, 2.5% है, 100 रुपये के ऊपर 2.5 अपने माल की हिसाब से ज़कात निकालना फायदा ही होगा। ज़कात निकालेगा ये इससे बड़ा फायदा ये है जैसे दुनिया की मोहब्बत का बदल ज़कात निकालने से माल की मोहब्बत का हो जाती है, बंदा सही कहलाता है, उसके अंदर सखावत की एक लहर दौड़ जाती है। जाहिर सी बात है जब बंदा अपने माल में से ज़कात निकालेगा, किसी के पास कभी समझ लो 10 लाख रुपए, अब उसने 10 लाख का अमाउंट की ज़कात निकाली है, उसने हिसाब किया तो 22,500 रुपये हो, 22,500 रुपये हो। अब बंदा 10 लाख की ज़कात 22,500 निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वो निकालेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सखावत आएगी, तो वो किसी यतीम गरीब मिस्किन बेवा और अपने अहले रिश्तेदार को जो गरीब है उनको देगा। एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। एक ये होता है कि बंदे के दिल से दुनिया की मोहब्बत, उसकी रग़बत निकलती, माल की हिर्स निकलती, माल की मोहब्बत दूर होती और अल्लाह की मोहब्बत शामिल होती, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है और माल का देने वाला भी अल्लाह है। और जब बंदा ये माल की ज़कात निकाल देता है, माल का मैल निकाल देता है और किसी मुस्तहिल गरीब मिस्किन बेवा यतीम या तलबा जो यतीम है मदरसों में पढ़ते हैं उनके ऊपर खर्च कर देता है, अल्लाह इसका बेनिफिट देता है, इसका अजर अल्लाह देता है। दूसरा ये कि माल तुम्हारा पाक हो जाता है, तुम्हारा माल पाक हो जाता है, यानी तुम्हारा माल अल्लाह की ज़मन में आता है, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में आता है। जिसने अपने माल की पूरी ज़कात निकाली, अपने निसाब की पूरी हिसाब के साथ ज़कात निकाल दी, उसका माल पाक और साफ हो गया और वो माल अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में हो गया। अपना वो चोरी हो सकता, अपना वो जल सकता, ना वो ज़मीन में धस सकता, ना उसको कोई पुलिस है खत्म कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह की पनाह में।
دوسرا فائدہ یہ. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ زکات نکالتا ہے اپنے مال کی تو اس سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو. وہی قربا اپنے رشتے دار جو قریب ہے, کبھی بہن قریب ہے اس کو فائدہ ہے, چاچا غریب ہے اس کو فائدہ ہے, ابو غریب ہے اس کو فائدہ ہے, ماموں غریب ہے اس کو فائدہ ہے, عمانی غریب ہے اس کو فائدہ ہے, بھائی غریب ہے اس کو فائدہ ہے, بھتیجے غریب ہے اس کو فائدہ ہے. اپنے دل بدل قربا اپنے قربا غریب رشتے داروں کو ملے تھے جو ان میں ہے ان کو پہنچا. والیتاما پھر یتیموں کو, والمساکین مسکینوں کو, والسائلین کی سوال کرنے والوں کو, وفی الرقاب وقام الصلاۃ کی نماز قائم کرو, آپ کی زکات اتنی ترتیب رکھا ہے اللہ تعالیٰ عبادت. تو کتنوں کا فائدہ ہوتا ہے؟ یتیموں کو فائدہ ہوا, مسکینوں کو ہوا, غریبوں کو ہوا, محتاجوں کو ہوا, سائلین کو ہوا, رشتے داروں کو. تمہاری زکات نکالنے سے بھی اللہ نے سارے نصاب بنایا ہے, اللہ نے بھی سارے نصاب بنایا ہے. تو زکات نکال دو, بہت دردناک عذاب ہے. قسم خدا کی نا دردناک عذاب ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو تم مال جمع کر کے رکھتے ہو کیا کرو گے مال میں؟ اللہ آپ کو تم سے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے آدھا مانگ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک کیسے جیسے قانون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا یہ تو ٹیکس لے رہا ہے, 2.5 روپیہ ہے 100 روپیہ, 1 لاکھ کے اوپر 2,500, 1 لاکھ کے اوپر 2,500, کون سا بہت بڑا ہے؟ کوئی مانگ نہیں کرتا. اب یہ نکال دیے تو قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ تو میری راہ میں 1 دے, میں تیرا رب ہوں تجھے 10 دوں. 1 کا بدلہ 10 دوں گا. بندے نے ایمان رکھنا, بندے نے ایمان رکھنا, ایمان ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. تو زکات سے بے شمار فائدے ہیں. انسان کہ دل میں دنیا کی محبت نکلتی, مال کی محبت نکلتی, اس کی الفت نکلتی, اور اللہ کی محبت گھر میں دل میں اللہ کی محبت سما جاتی. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کہ تم جو مال جمع کرتے ہو, سونا ہو, چاندی ہو, رقم ہو, جو بھی تمہارے پاس ہے کبھی تم جمع کر کر اس کو رکھتے ہو تو اس کا بھی تمہیں حساب بھی دینا ہوگا. یہاں پر فرمایا اللہ نے کہ اس سونے چاندی سے تمہارے ہاتھ میں ڈالا جائے گا, تمام کاغذ جائے گا, کان میں پگھلا بھی ڈالا جائے گا, چہرے کے اوپر پگھلا بھی ڈالا جائے گا. یہ تم نے جمع کیا تھا, اس کا آج کو مسجد یہ نظر آنے والی چیز اور نظر آئے گا نہیں. اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. کبھی یہ سب نظر آ جائے بھائی تو دنیا میں کوئی رشید اور کافر ہے, قبر کا عذاب کبھی نظر آ جائے میں نے سب سے پہلے دوسرے لوگ کرنا پڑے گا, تو بات تو پڑے گی. لیکن یار اتنا بھیانک ہے, میری ماں اس کو پیدا ہی نہیں کرتی تو بہتر. یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے, پڑھتے پڑے گی. الذین یؤمنون بالغیب یقینون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان کا نام غیب پر ہے. غیب جو ہے اسی کا نام ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب, اور جو لوگ غیب پر ایمان, جن کا غیب پر ایمان ہے مسلمان ہیں, کیونکہ ہر چیز تو غیب ہے. غیب ہے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ غیب ہے. وہ کون جانتا ہے؟ نہ وہ احساس میں آتا ہے, نہ وہ تصور میں آتا ہے, نہ وہ خیالات میں آتا ہے, نہ وہ چھو کر سمجھ میں آتا ہے, نہ وہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے. اس کی ذات کے ساتھ بھی نہیں ہے, اتنا بڑا ہے, لیکن اس کی بات کو لا شریک ماننا ہے, اس کی ذات پر ایمان رکھنا ہے. والملائکہ, اور فرشتے بھی ہے, فرشتے بھی نظر دی گئے, قیامت کا دن بھی ہے, قبر کا عذاب ہے, قبر کا ثواب ہے, سب غیب ہے.
تو یہ غیب کی باتیں ہیں. جب تم نے مال جمع کر لیا تو اب اس کا مزہ چکو. اب اللہ کا کلام جب یہ فرما رہا ہے تو اللہ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے قبر کا حال قبر میں دیکھا جائے گا. وہاں تو نام ہے دیکھا ہے، وہاں کس نے دیکھا ہے، کون پہچانتا ہے، کون دیکھے گا. یقین جانو قبر کا حال کبھی کسی کے اوپر ظاہر کر دیا جائے تو انسان دن میں رات میں نہ سوئے گا اور نہ ہنسے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا، صرف اپنی حال کے اوپر روئے گا. اتنا جاننے کی دردناک قبر کا عذاب ان لوگوں کے لیے جنہیں آگ سے منہ کھولا، اللہ کے حکموں کو توڑا، جن کو اللہ نے ساری استطاعت بنایا اور زکات نہیں دیا. اللہ نے جنہیں تندرستی صحت مندی عطا کی اور پھر بھی روزے نہ رکھے. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. اور یقین جانو یہ آیت اتنی مقدس ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے مال میں سے دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، غریبوں کو دو، سائلوں کو دو. اب اس آیت کو دیکھو اور علی مولا کی زندگی کو دیکھو. یقین جانو جب اس ملعون لعین نے عبد الرحمن بن ملجم نے مولا علی کی ذات کے اوپر وار کیا، ارے علی کو کون مار سکتا، علی کو کون مار سکتا، مولا کائنات کو کوئی مار ہی نہیں سکتا. کوئی ماں نے ایسا بچہ ہی نے پیدا کیا تھا کہ جو علی کے سامنے کھڑے ہوتے، بس ایک ہی طریقے سے مارا جا سکتا تھا. عبد الرحمن ملجم کو یہ معلوم تھا کہ مولا کو ایک ہی جگہ مارا جا سکتا ہے، وہ بھی نماز میں سجدے کی حالت، اور وہ بھی پیچھے سے وار کیا، اور تلوار بھی ایسی جو ذہن کے اندر پوری طریقے سے بگائی ہوئی، بہت تیزی سے ضرب کیا اس نے مولا کی جب شہادت ہوئی، کل 21واں روزہ آپ کی شہادت کر رہی، فجر کی نماز کی شہادت ضرب لگا اور 3 دن کے بعد شہادت ہوئی 24ویں روزے. اب مولا علی کی جب شہادت ہوئی تو یتیموں نے کہا کہ جب تک ہمارا مولا حیات، یتیموں نے کہا جب تک علی مولا زمین کے اوپر تھے تو ہم یتیم نہ دے، خدا کی قسم اب یتیم ہم. یتیموں کا سہارا اور ایک دو اور اجلاس کی یتیم مال پر پلتے تھے، بیواؤں کے سہارا ہوئے. اور مولا علی کی شہادت کو بیواؤں نے کہا کہ جب تک علی تھے تو ہم یہ سہارا ہے، آج علی نہیں ہے تو ہم یہ سہارا بنتے ہیں اور ہم اسی کو غریب ہیں. کئی خط چلا کر نصرانی کوبا سے بھاگ کچھ کلومیٹر ایک قصبہ تھا، قصبے میں ایک نصرانی کا گھر تھا، عیسائی بیوہ تھی، اس کی ایک بچی تھی 7-8 سال. گھر میں کئی دن سے پاتا ہے، ماں آزاد کرتے ہیں کچھ کام مل جائے تو تھوڑا کچھ جاب وغیرہ مل جائے تو لے کرو اور بچی مل جائے، لیکن کچھ بھی نہ ملے. اور یہ ہو گیا کہ بچی کی جان لبوں پر آتی ہے، اتنی بھوک کی شدت ستائی کہ اب بھوک برداشت کر جائے گی. یہ حال ہو کر ماں ہوتی کہا کہ غور ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، عیسیٰ مسیح ہماری مدد نہیں ہو رہا. ماں سے پوچھنا، سوال کرنا، دستک دروازے ماں نے دروازہ کھولا، ایک نورانی شکل والی امامہ بنتے ہوئے سر پر رومال ہے، اوپر بیٹھے ہوئے گھر داخل گھر میں داخل ہوئے اور کھاتے کے اوپر آٹے کی بوری گروا اور آٹا اس شخصیت نے نکالی، گھمیلے کے اندر پانی ڈال کر اس کو روٹنا شروع، خود آٹا بنائے، اس کی روٹی ڈالی، تندور کے اندر روٹی ڈالی، اس
शेरपा सालन बना और माँ बेटी का माँ बेटी ने पेट भर गई। अब ये नूरानी शक्ल वाले छुपे वाले कुब्बे वाले जो थे ये रोज आने लगे और वो बच्ची को इतनी उल्फत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि वो बच्ची उस नूरानी चेहरे वाले को तो ईसा मसीह कहने लगी कि हमारा मसीह आ गया, ईसा मसीह आ गया, ईसा मसीह आ गया। और वो बच्ची उस नूरानी शक्ल वाले के खाने के ऊपर बैठती और तो रोटी डालते तंदूर के अंदर बच्ची खाने के ऊपर बैठ कर गिरती। और ये बच्ची कोई मुसलमान की नहीं बल्कि नसरानी है, ईसाई है। कुछ महीने गुजरे, खबर आई कि उस नूरानी चेहरे वाले की शहादत हो गई। तो बच्ची ने कहा कि अम्मी ईसा मसीह नहीं आए, हमारा मसीह नहीं आएगा। कहा कि बेटी अब हमारा मसीह नहीं आएगा, हमारे मसीह की शहादत हो गई, हमारे मसीह के ऊपर वार हो गया। अब वो कोई और नहीं था जो कई महीने तक उस यतीम और गरीब बेवा मिस्कीन का साया बनी हुई थी, तो मौला कायनात अली मौला के साथ जो उनके घर में जाकर रोटी डालकर उनका इत्तेमाम किया। अच्छी लगने लगी, इस कदर होती हुई वो मुब्बा की सरजमीन खिलाई जैसे कि उस यतीम बच्ची का सदबा मसाला। तो आतुल माल अला हुब्बिही ज़वील कुर्बा इस आयत का मफ़हूम क्या है? हम क्या सखावत करेंगे? अरे जिसकी सखावत की मिसाल, जिसके बच्चों की सखावत की मिसाल दुनिया दे नहीं सकती, वो अली मौला की सखावत की मिसाल तो दे सकता है। सखावत का आलम ये अब्दुर्रहमान बिन यजीद जो था, ये खबीस अलीम मरहूम, ये बहुत बड़ा कारी था। कुरान बड़ी फसी तरीके से पढ़ता था, इसके कुरान पढ़ने में बड़ी तासीर थी, बड़ी तमन्नुन के अंदर कुरान पढ़ता। लोग जब इसका कुरान पढ़ना सुनते, इसकी किरात सुनते, तो इसकी किरात के अंदर गुम हो जाते, इसकी किरात में गुम हो जाते, होश हवास में बैठते। लोग इससे तो गुजारिश करते हैं कि आप फजर की नमाज पढ़ाओ, आप इशा की नमाज पढ़ाओ, आप मगरिब की नमाज पढ़ाओ, इसके अंदर किरात है। तो इसकी किरात के अंदर वो लज्जत थी, हलावत थी। इतना बड़ा कारी जिसका कुरान सुनकर जानवर भी रुक जाए, वो अब्दुर्रहमान बिन यजीद। सहाबा इकराम इसने कुरान को सुना था, आशिक़ अली मौला, मौला के ऊपर हवा वक्त कुर्बान होने के लिए तैयार रहता था। रहमान बिन यजीद हवा वक्त तैयार था, इतना बड़ा आशिक़ बनता, इतना बड़ा आशिक़, इतना बड़ा कारी। इसलिए अल्लाह की बारगाह में हमें सल्ला करना है, अल्लाह ईमान सलामत रखे, अल्लाह इश्क सलामत रखे, उसके रसूल की मोहब्बत सलामत रखे। ये ज़रूरी है। हम सिर्फ बोल बच्चन देकर अपना ईमान नहीं बचा सकते। बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी भाग लेने से ईमान नहीं बचता। जब टोटल दार मदार तीनों मुसीब के ऊपर छोड़ देने से, वो चुप्पा पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। इसका ताल्लुक अल्लाह से होना, दिल का ताल्लुक रसूलुल्लाह से इसका ताल्लुक होना। जब ईमान सलामत होता है, इतना बड़ा कारी, इतना बड़ा आशिक गुमराह कैसी का हो गया, मुशरिक कैसी का हो गया। वही मेरी कबीले की लड़की के ऊपर उसका दिल आ गया। अब वो जो कबीला था वो खारजी होकर मौला अली के दुश्मन। अब वो जो बच्ची थी, जो लड़की थी, अपने रहमान को पसंद आई थी, वो कबीले की सरकारी थी। अब इसने पैगाम भेज दिया और उसको बुलाया गया। और वो मालूम पड़ गया तो अपने रहमान की पूछ ही रहे, जो मौला के साथ रहता है, हर दिन के अंदर उनके साथ रहता है, बड़ा बहादुर से लड़ता है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करता है। तो उसको लड़की ने और अपने हुस्न के अंदर फंसाते चले, एक किस्म का चला गया, एक चला गया सराय कर कि तुम मौला तक लगा, मैं उससे शादी कर लूँगी। पहले तो राजी नहीं हुआ,
لیکن یہ ایسا نفس ہمارا ہے کہ انسان کو اس کے اوپر عمل کر ہی لیے اس کو مادہ کرنے. اب ہوا یہ تھا کہ جو تلوار اس نے بنائی تھی اس کی خود کی تلوار تھی تو وہ مولا علی کو تحفہ دے رہا تھا. تو مولا علی نے کہا تھا کہ مجھے اس کو تیرے پاس ہی رکھ اب تو اسی تلوار سے مجھے شہید کر تو مجھے اسی تلوار سے شہید کرے. بولے مولا میں آپ کو شہید کروں گا جو آپ کی جوتی کو اپنے سر پہ رکھتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہوں جو آپ کا عاشق ہو میں آپ کو شہید کروں گا. وہاں ہو نہیں سکتا کہا کہ تو ہی مجھے شہید کر اور اسی تلوار سے کرے گا اسے سماعت کرے گا. اور وہی حال ہوا اس نے وعدہ کر لیا. اب یہ تو جانتا تھا مولا کو کہ مولا کے سامنے کوئی ٹھیک نہیں سکتا. ملزم تو کیا ملزم کا باپ دادا بھی نہیں ٹھیکا. بڑے بڑے مرحب جیسے آئے بڑے بڑے سرما آئے مولا نے ڈھیر کر دیے. جنگ بدر کے ہیرو کون تھے مولا علی تھے. جنگ حق کے دی ہیرو کون تھے مولا علی تھے. جنگ خندق کے مولا ہیرو کون تھے مولا علی تھے. جتنے غزوات کے لوگ اسلام میں جتنی جنگ ہوئی ہے سب جنگ کے ہیرو مولا علی تھے. علی علی نبی نے بولا علی علی اس کا مولا علی علی اس کا مولا علی علی میں مر جاؤں تو علی علی کفن پہ لکھنا علی علی میں ان کا بابا علی علی باپے کا بابا علی علی ماں کا سوہر علی علی کہ سامنے کوئی ٹھیک نہیں سکتا تھا. عبد الرحمن بن ملزم جانتا تھا ایک چیز طریقہ استعمال کر لیا کہ مولا کو ایک ہی جگہ شہید کیا جا سکتا ہے وہ بھی نماز کی. وہ نماز کی حالت ہی میں مولا کو شہید کیا جا سکتا. اور یہ فجر کی نماز سے پہلے مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ دربار میں چھپا مولا جس کی سجدے میں گئے اس نے بندی میں اپنے دربار کر دیا. وہ اتنا تیزی سے وار کیا اس کے سر کے اوپر مولا کہ تلوار امامہ چھین کر آپ کی کوٹھی میں گھس گئی اور دماغ تک تلوار پہنچی. ادھر تلوار پہنچی ادھر مولا علی نے کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے آج علی کامیاب کہ آج کامیاب. مولا کی شہادت کوئی چھوٹا موٹا کو نہیں تھا. علی مولا کی محبت اصل میں ایمان ہے. علی مولا سے خود سے تو یہ منافقیت اللہ تعالیٰ علی کی محبت عطا فرمان. آج دنیا کبھی صحابہ کو نشانہ بنا دے کبھی مولا کائنات کو نشانہ بنا دے. اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے ایسی بری چیزوں سے بچائے. یہ ہو گیا ملزم کو پکڑ لیا گیا. جب بستر پر مولا علی نے بلایا گیا تو مولا علی نے ملزم کو بلایا کہا کہ عبد الرحمن کو بلاؤ. جب اس کو بلایا گیا تو کسی نے علی مولا کو لا کر شربت کا پیالہ دیا. سب یاقوت کلر کا تھا شربت کا پیالہ وہ حاصل ایسا. تو ملزم سے کہا کہ ملزم شربت پی لیں. کافی زہر کی تلوار سے اللہ کی عبد الرحمن کو کہا کہ ملزم شربت پی لے. اس نے کہا نہیں میں کیوں تو شربت ہو سکتا ہے کہ تم نے اس میں زہر ڈالا اور میں مر جاؤں. تو حضرت مولا علی نے کہا کہ ملزم تیری وقت کی ہے تیرے بڑے محفوظ بجی کے لیے تیرے نصیب کے لیے. حضرت مولا علی نے شربت پی لی. پھر مولا علی نے کہا کہ ملزم کبھی تو یہ شربت پی لیتا تو ہو سکتا اللہ کی مغفرت کرے لیکن تیرے نصیب نہیں ہوئی. تو وہ مولا جو اپنے قاتل کو بھی اس وقت معاف کرے جب آپ کی روح تقدیر صحیح سے پرواز کرتے ہیں آپ کا جانا طے ہو. اور مولا کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. علی کو کون سمجھ سکتا ہے. مرتبہ حضرت علی بیٹھے ہوئے داڑھی سفید ہو گئی داڑھی سفید ہو گئی. آپ اوپر دکھا رہے ہیں ایک کنویں کے پاس جس میں پانی تھا. حضرت علی نے کنویں میں اپنا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر فرمایا کہ علی روتے ہوئے فرمایا کہ علی افسوس ہے کہ اللہ کے بندوں نے تجھے نہیں سمجھا. اس امت نے علی تجھے نہیں سمجھا. اور سمجھتے کیسے؟ اللہ نے 100 علم کے دروازے کھولا 100 عنوانات نازل کیا. نور کو صرف علی کو عطا کیا. ایک علم کا حصہ پوری امت پر.
علی کو کون سمجھے؟ جس کے پاس 99 علم کے حصے ہو وہ علی کو کون سمجھے گا؟ وہ علی جو امت رسول کے لیے احسان بن کر دنیا میں تشریف لایا، وہ علی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مولا مشکل کو سارا بنا کر دیا، ہر چیز کے اندر مولا اپنے کو اول نظر آئے، چاہے تم عبادت کے اندر لے لو تو علی اول ہے، نماز کے اندر لے لو تو علی اول ہے، تقوی میں لے لو تو علی اول ہے، ایمان میں لے لو، ایمان لانے میں تو علی اول ہے، اور مسلمانیت میں لے لو تو علی اول ہے، ہر چیز کے اندر علی اول ہے۔ اس بچا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے نہیں بچا جا سکتا ہے کہ علی کل ایمان ہے، علی سے محبت صرف مومن رکھے گا اور علی سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ اسی کا نام کل ایمان ہے، علی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے، حضور علیہ السلام کا بھی قول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت تم کو فائدہ دے نہیں سکتی جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت نہ ہو، فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور علی کا دشمن روزے کی حالت میں، نماز میں، تلاوت قرآن میں اور قوام کعبہ کرتے ہوئے مزاب رحمت کے پاس 2 رکعت نفل کی نماز میں سجدے میں مر جائے، علی کا دشمن تب بھی جہنم کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علی کی محبت اصل ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو علی کی محبت عطا فرمائے، علی کی محبت عطا فرمائے، اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اطلاع ہے کہ کل 21واں روز، آج بروز جمعہ بعد نماز